مسعود ثقافی، اور اس نے ایک تقریر کی. اس تقریر کے اندر یہ کہا کہ میری قوم سنو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، بڑے بڑے شہنشاہوں کے پاس گیا، بڑے بڑے مال و دولت والوں کے پاس گیا، عزت و شہرت والوں کے پاس گیا، لیکن عروہ ابن مسعود ثقافی کہتا ہے، امام بخاری نے اس کی تخریج کی ہے، امام مسلم نے اس کی تخریج کی ہے، فتح الباری کے اندر اور باقی حدیث کی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے. عروہ ابن مسعود ثقافی کہتا ہے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے شہنشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن جو منظر میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے درمیان دیکھا ہے، یہ منظر روئے زمین پر کہیں اور نہیں دیکھا ہے. یہ منظر دیکھا ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیکھا ہے، اور مصطفیٰ کی بارگاہ کا عالم یہ ہے کہ صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب وضو کرتے ہیں، اور وضو کرتے وقت جب آپ کے منہ سے جب آپ کلی کرتے ہیں، اور کلی کا جو پانی ہے وہ پانی زمین پر ڈالتے ہیں، مگر آپ کے صحابہ، آپ کے جانثار، ان کا عالم یہ ہے اس پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے کر کے اپنے چہرے پر مل لیتے، اپنے جسم کے اوپر مل لیتے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور یہاں تک کہ جب سرکار علیہ السلام اپنے بازو مبارک دھوتے ہیں، اپنے ہاتھ مبارک دھوتے ہیں، یا اپنے پاؤں مبارک دھوتے ہیں، یا اپنا چہرہ مبارک دھوتے ہیں، تو صحابہ کرام کا عالم یہ ہے کہ پانی کو نہیں گرنے دیتے. یہ صحابہ اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں، لیکن اگر دوسرے صحابی کو پانی نہ ملے تو جس کو پانی نہ ملے وہ کیا کرتا ہے، اور جس کو پانی نہیں ملا اور دوسرے صحابی جس کو پانی مل چکا ہے تو یہ صحابی دوسرے صحابی کے ہاتھ پر ایسے ہاتھ مل کر کے اس کو اپنے چہرے کے اوپر مل لیا کرتا. پتے کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، لیکن جو منظر آقا کریم اور صحابہ کرام کے درمیان میں نے دیکھا، روئے زمین پر کہیں نہیں دیکھا. اور پھر آگے کہتا ہے عروہ ابن مسعود ثقافی کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر بڑا آدمی بات کر رہا ہے تو چھوٹا درمیان میں بول جائے گا، یا بات چیت کرتے ہوئے بیچ میں فوراً ہم لقمہ دے دیتے ہیں. عروہ ابن مسعود ثقافی کہتا ہے کہ میں جب سرکار کی بارگاہ میں گیا اور میں نے چھپ کر کے دیکھا تو میں نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ جب مصطفیٰ گفتگو کرتے ہیں تو وہ صحابہ، ان کا عالم یہ ہے کہ گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، یعنی جب سرکار بات کرتے ہیں تو وہ رتی برابر اپنے جسم کو بھی حرکت نہیں دیتے، خاموشی کے ساتھ مصطفیٰ کی گفتگو کو سنا کرتے ہیں. کہتا یہ منظر میں نے دیکھا. اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بال مبارک کو کٹنگ کرواتے ہیں تو صحابہ کرام آگے بڑھتے ہیں اور بال مبارک کو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کے جو بال مبارک ہیں ان کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں کے اندر لے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد اپنے چہرے پر مال لیتے ہیں، اپنے پیشانی پر مال لیتے ہیں. ہمارا چیلنج ہے، ہم کھلے عام کہنا چاہتے ہیں، یہ مجلس اگر کوئی ہے تو وہ مجلس صحابہ کرام کی ہے. پورا قرآن پڑھ لیجئے، پورے قرآن کے اندر ایک آیا بتا دیجئے، پوری حدیث کے اندر ایک حدیث بتا دیجئے جس حدیث میں یہ کہا ہو، صحابہ آقا کریم نے یہ کہا ہو کہ اے میرے صحابہ، جب میں آپ کے پاس آؤں تو میرے کلی کا پانی ہاتھ میں لے لینا، میرے کلی کا پانی لے لینا، اور میں جب چہرہ دوں تو پانی لے لینا، اور اس کے بعد جب میں بال کٹاؤں تو میرے بال مبارک ہاتھ میں لے لینا. پورے قرآن میں نہیں ملے گا، پورے حدیث میں نہیں ملے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ صحابہ کس قدر کر رہے ہیں؟ سرکار کی محبت میں کر رہے ہیں، سرکار کی محبت میں کر رہے ہیں، سرکار کی تعظیم میں کر رہے ہیں، سرکار کی تقریم میں کر رہے ہیں، کیونکہ آیہ کریمہ اشارہ کر رہی ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. سرکار علیہ السلام کی عزت کرنی ہے، سرکار کی تعظیم کرنی ہے، سرکار کی تقریم کرنی ہے. اور حقیقی معنی میں صحابہ کرام نے سرکار علیہ السلام کی تعظیم کی وہ انتہا کر دی ہے کہ روئے زمین پر صبح قیامت تک ایسی مثال نہیں مل سکتی. اس قدر ادب کریں، اس قدر صحابہ احترام کریں، اس قدر صحابہ تقدس کریں. یہ عالم یہ تقدس کا